پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں، میں اردو انسٹیٹیوٹ کے روح رواں امین حیدر بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ وہ آ کے بیٹھے بھی نہ تھے کہ نکالے گئے۔ تو خواتین و حضرات، واقعی وقت کی بڑی کمی ہے۔ مسعود بھائی محبت کرتے ہیں، بہت ہی ذوق اور شوق سے بلاتے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب میں ان کی خبروں میں اپنے آپ کو تلاش کرتا ہوں تو مجھے تلاش کرنا پڑتا ہے کہ کہاں ہوں میں۔ بلکہ ابھی تو ایک ویڈیو کے ساتھ بھی حادثہ ہو گیا، سب کی ویڈیوز آ گئیں، میری نہیں آئی، تو انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ویڈیو آئے گی، تو ایک شیئر ان کی نظر کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں میں۔ جی وہ ویڈیو جو ہے اس میں جی اس کا جواب تھوڑی دیر مدر صاحب بتائیں۔ اچھا، تو وہ ہے کہ غلط ہو آپ کا وعدہ کوئی خدا نہ کرے، مگر حضور کو عادت ہے بھول جانے کی۔ خواتین و حضرات، خیر یہ جو ہے ہمارا ان کا مذاق چلتا رہتا ہے۔ یہ اس اسکول میں استاد تھے جس کا میں شاگرد تھا، لیکن میں سینئر ہوں ان سے، تو لہٰذا میرا ادب یعنی سینئرٹی کے حساب سے جو ہے اپنی جگہ ہے۔ تو خواتین حضرات دیکھیے، ایک چھوٹی سی بات میں کر کے پھر رضا کی طرف آتا ہوں کہ خواتین نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو منوایا ہے۔ خواتین کی شاعری جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ آج کی شاعری ہو، لیکن ان کو موقع نہیں دیا جاتا تھا، ان کو پردے میں رکھا جاتا تھا۔ ان کو صرف اس بات کی اجازت تھی کہ وہ پردے کے پیچھے، چلمن کے پیچھے سن لیں، لیکن شاعری کرے نہیں، ان کو اجازت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن یہ مجمع میں آنا جو شروع کیا انہوں نے، اور پھر انہوں نے جو اپنے آپ کو منوانا شروع کیا، تو اس کے اوپر مجھے حفیظ کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ کیا تھا کہ حفیظ اہل زبان کب مانتے تھے، بڑی مشکل سے، بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں۔ جی ہاں، بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں۔ تو یہ خواتین نے بڑے زوروں سے منوایا، کیونکہ میں تھوڑا سا پڑھ رہا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ بعض خواتین جو ہیں وہ اپنے ناموں سے نہیں، بلکہ اپنے جیسے مثال کے طور پہ ایک خاتون تھی زاہد خان شیروانیہ، تو وہ زال اور خے اور شین کے نام سے اپنی شاعری کیا کرتی تھی۔ مطلب یہ تو بہت طویل بات ہے، تو اس کو جانے دیتے ہیں۔ لیکن میں بتاؤں کہ پھر ایسا ہوا کہ ادا جعفری، کشور ناہید، فہمیدہ ریاض، زہرا نگاہ، پروین شاکر، اور خود امریکہ میں، کینیڈا میں نسیم سید، صفیہ صبا، حمیرہ رحمان، شاہدہ حسن، مونا شہاب، یہ تمام ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے شاعری میں اپنے آپ کو نہ صرف منوایا ہے، بلکہ آج ان کو بہت قدر کی نظر سے پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے۔ تو اس تمہید کے بعد میں یہ کہوں گا کہ خواتین کی شاعری کی دو چیزیں مجھے بڑی پسند ہیں۔ جو نسائی کرب خواتین کے پاس اس کا اظہار ہے، وہ مرد حضرات نہیں کر سکتے۔ اور دوسری چیز یہ کہ وہ بڑی بولڈ ہیں۔ ہمارا شاعر جو ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اس میں یہ ہمت نہیں ہے کہنے کی کہ تم میرے پاس ہوتی ہو گویا جب کوئی دوسری نہیں ہوتی، لیکن ان میں یہ ہمت ہے۔ اور دیکھیے پروین شاکر کا اسی تناظر میں یہ شعر کہ اس طرح اگر چاہتا رہا فہم سخنوری میں مجھے انتخاب کر دے گا۔ تو اس قدر خوبصورت شاعری ان لوگوں کی خواتین کی ہوتی ہے، اور خواتین نے بہت ہی زبردست قسم سے اپنا مقام پیدا کیا۔ اس تمہید کے بعد کہ طاہرہ کے بارے میں میں یہ کہوں گا کہ مجھے یہ تو علم تھا کہ ان کا ادب سے عشق امتیاز ہے، لیکن اس سے زیادہ خوشگوار انکشاف یہ تھا کہ طاہرہ ایک منفرد لہجے کی شاعرہ بھی ہے۔ چونکہ وقت کم ہے، میں بہت سی ساری چیزیں لکھ کر لایا ہوں، بہت ساری باتیں کرنی تھیں، لیکن میں 2-4 اشعار طاہرہ کے، جیسے ابھی مونا شہاب صاحبہ فرما رہی تھی، مجھے جو اچھے لگے میں وہ عرض کرتا ہوں، پھر میں اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ کسی موقع پہ جب وقت ہوگا تو ہم تفصیلی گفتگو بھی کریں گے۔ بلکہ میں آپ کو کہوں گا، ایک عباس بھائی کا مضمون، مونا کا مضمون اور اشفاق حسین کا مضمون، یہ آپ 3 مضامین اگر پڑھیں تو طاہرہ کی شاعری کا آپ لطف لیں گے جب آپ شاعری پڑھیں گے اس کو۔ تو ان کی پہلی کتاب تیرے نام کے سارے اشعار کا انتساب ان کی والدہ کے نام ہے۔ والدہ زندگی کی بنیاد اور خاندان کی مرکزی شخصیت ہوتی ہیں۔ طاہرہ اس رشتے کی اہمیت کو بخوبی سمجھتی بھی ہیں اور اس سے واقف بھی ہیں۔ طاہرہ رضا کی شاعری کی ایک خصوصیت جو مجھے اچھی لگتی ہے وہ ان کا انسانی جذبات کی عکاسی کرنا ہے۔ انہوں نے اپنے موضوعات کو بڑے لطیف انداز میں بیان کیا ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ کیا جھوٹے خداؤں سے کوئی چھوٹ ملے گی؟ آپ کہیں چھپ جائیے،
کسی طریقے سے بھی آپ اپنے آپ کو ان سے بچانے کی کوشش کیجیے، لیکن آپ بچ نہیں سکتے۔ تو وہی کہتی ہیں کہ کیا جھوٹے خداؤں سے کوئی چھوٹ ملے گی؟ چھپ جاؤں گی اگر جا کے کسی غار کے اندر، اگر غار کے اندر بھی جا کے چھپ گئی تو وہاں بھی نہیں مجھے ان سے چھوٹ ملے گی۔ انسانی رشتوں کا خوبصورت اظہار دیکھیے اس میں، یہ رشتے ہیں جس کا اظہار کر رہی ہیں۔ تمام اسلاف میری صورت میں جی رہے ہیں۔ کیا خوبصورت بات لکھی ہے، واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ تمام اسلاف میری صورت میں جی رہے ہیں، کسی نے آنکھیں، کسی نے چہرہ دیا مجھ کو، ہے نا؟ کیا خوبصورت شعر ہے۔ پھر ان کی شاعری میں نہ صرف اظہار جذبات کی خوبصورتی ہے بلکہ انسانی مسائل کو سمجھنے کی ایک گہری کوشش بھی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ پھر اس کے بعد شہزادے حواسوں میں نہیں رہتے، ذرا خوبصورت شعر ہے یہ۔ پھر اس کے بعد شہزادے حواسوں میں نہیں رہتے، بڑی ظالم ہے یہ ڈالر کی اور دینار کی خوشبو۔ تو اب یہ حقیقت ہے، سارے بچے چلے گئے، ماں باپ اکیلے رہ جاتے ہیں، ڈالر کی خوشبو لے جاتی ہے ان کو۔ اور طاہرہ نے اپنی شاعری میں حقیقت اور زندگی کی پیچیدگیوں کو بڑی مہارت سے اجاگر کیا ہے۔ ان کا کلام شاعری کی روایتوں کو جدید اسلوب میں ڈھالنے کی ایک کوشش ہے۔ اس تناظر میں ان کا ایک شعر دیکھیے۔ اب دیکھیے یہ شعر خوبصورت۔ خواتین بعض اوقات اپنے آپ کو مبہوت سمجھتی ہیں کہ وہ جو ہے ایک جال میں ہے، ایک اس میں ہے، تو اس کا اظہار ان کی شاعری میں دیکھیے محسوس ہوتا ہے کہ مکڑی نے مجھے جینے کی امید دلائی، مکڑی نے مجھے جینے کی امید دلائی، رہ لیتی ہے گھر بن کے کسی تار کے اندر۔ کیا خوبصورت شعر ہے نا؟ اچھا، اب اس کے بعد دیکھیے ان کے اشعار میں موضوعات کی وسعت اور فکر کی گہرائی سے متعلق شعر مدار سے فرمائیے۔ دیکھیے شاعر آپ سے 2 قدم آگے جا کے سوچتا ہے۔ ہم عام طور پہ نہیں سوچتے ان تمام باتوں کو، لیکن شاعر اس سے آگے جا کے سوچتا ہے۔ اب اس شعر میں دیکھیے وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ ہر جگہ یوسف کنعان کہاں ملتا ہے، ہر جگہ یوسف کنعان کہاں ملتا ہے، ہر کنویں کو کوئی مہمان کہاں ملتا ہے۔ ہم نے اس کنویں کی خوش نصیبی پہ غور ہی نہیں کیا کہ جس کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ جہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام جا کے وہاں پر تھوڑے دن رہے اور اس کنویں نے ان کی میزبانی کی۔ ہمیں یہ اعزاز جو ہے، ہم اس لیول پہ سوچ ہی نہیں رہے تھے، اس انداز، یہ اس کی توجہ جو ہے انہوں نے طاہرہ نے دلائی۔ ان کے اشعار میں نسائی جذبات کی عکاسی بھی ہے جس کا میں نے شروع میں کیا تھا۔ اب دیکھیے خوبصورت 2 شعر ہیں، میں پڑھ رہا تھا اور جھوم رہا تھا۔ میں اپنی آنکھوں میں کاجل لگا کے سوئی تھی، تمہارے نام کے سپنے جگا کے سوئی تھی، اور سجا دیے ہیں ستارے کسی نے آنچل پہ، تیرے خیال کا گوٹا لگا کے سوئی تھی۔ کیا خوبصورت شعر ہے نا؟ طبیعت خوش ہو گئی، واہ واہ واہ۔ کون سا والا؟ سے پہلے یہ حضرت وہ اپنا حضرت یوسف والا نہیں، یا یہ اچھا میں اپنی آنکھوں میں کاجل لگا کے سوئی تھی، تمہارے نام کے سپنے سجا کے سوئی تھی، اور سجا دیے ہیں ستارے کسی نے آنچل پہ، تیرے خیال کا گوٹا لگا کے سوئی تھی۔ اور جناب آخر میں بس یہ کہوں گا کہ طاہرہ استعاروں اور تشبیہوں کا بھرپور استعمال کرتی ہیں۔ ان کا کلام قاری کو فکری اعتبار سے بھی متاثر کرتا ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ لاکھ سجاؤ ہیرے موتی سے پگڑی کو۔ خوبصورت شعر ہے۔ کیا انہوں نے اس میں یہاں خیال اپنا سمویا ہے کہ لاکھ سجاؤ ہیرے موتی سے پگڑی کو، اپنا خوبی دیکھے گا اور غیر کمی کو، پورا مصرع یہ ہے، اپنا خوبی دیکھے گا اور غیر کمی کو۔ میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں طاہرہ کو، اور بہت ہی دلی خیر مقدم ہے تابش بھائی کا کہ ان کی موجودگی میں مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں، اور اپنے تمام دوستوں کا